على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 اگست بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 110 سے لے کر 111 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے یہ سورہ یوسف کا آخری درس ہے۔ آج ہمارے ترجمہ اور تفسیر میں سورہ یوسف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ آپ درد دل سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہمیں اس کی ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے فوائد، سارے کمالات، اس میں جتنی رحمتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کل بیان ہوا تھا کہ بھائی اصل گھر آخرت کا گھر ہے۔ دنیا میں جیسے بھی رہیں آخر گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی اور غریب کی بھی گزر جائے گی۔ وہ جو بڑے قیمتی بیڈوں پر سوتے ہیں ان کی بھی گزر جائے گی، اور جو فرشوں پر سو رہے ہیں ان کی بھی گزر جائے گی۔ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، وہ بڑا بہتر گھر ہے۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، مگر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا ادھر عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ دنیا کے معاملے میں بڑی عقل چلتی ہے اور دین کے معاملے میں بالکل جناب خاموش ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب نصیحت کرتے کرتے مایوس ہو گئے رسول، جب نصیحت کرتے کرتے مایوس ہو گئے رسول۔ اتنی نصیحتیں کی اور قوم کلمہ پڑھنے کو تیار ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے نبیوں نے مایوس تو ہونا تھا کہ یہ ایمان لانے والے سارے معجزات بھی دکھا دیے ہیں، ظالم قوم پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ رہی۔ اب آپ کو ایک حدیث بتاؤں میں بخاری شریف کی، یہ سارے مسلک بیان کرتے ہیں۔ میں کیا کرنا وہاں کے سنیا نو کٹ کے حدیث پوری کر کے دکھاؤ۔ کتنے بیٹھے ہو؟ میرے نال ہی ہو؟ تو ذرا بات سمجھے۔ میں کہا کرتا ہوں جو بندیوں سے بھی، اہل حدیثوں سے بھی، کہ بھائی ہمیں نکال کر یہ حدیث تم پوری کر دو، منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے۔ ہو ہی نہیں سکتی، البتہ اگر تسی تانگے دیاں سواریاں نکل جاؤ تو فرق ہی نہیں پہنتا۔ حدیث سنو، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی اللہ صفحے بنائے گا سارے نبیوں کی امتوں کی، تو وہ ٹوٹل 120 صفحے بن جائیں گی، اور اس میں میری امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ ہوں دسو سنیے تو بغیر ہون گیاں پوریاں؟ آخر 80 کرنیاں نے نا، اور صفحہ بھی موتی مسجد دیا نہیں، اللہ تعالیٰ دیا نے، وہ تو تکڑیاں ہون گیاں نا۔ اے ٹھہرے بیچارے تانگے دیاں سواریاں، اج بھی اگر سواد اعظم نے تے وہ اہل سنت ہی نے، لہذا یہ اہل سنت دے اہل جنت ہون دی نشانی ہے۔ تو بہرحال میرے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ 1000 امتی ہوں گے، ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کے ساتھ سینکڑوں امتی ہوں گے، اور ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ صرف 10 امتی ہوں گے۔ بعض نبیوں کے ساتھ 7 اور 8 امتی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَجِيءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، کسی ایک ظالم نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ایسے امتیں بھی گزری ہیں،
جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ رسول مایوس ہو گیا تبلیغ کر کر کے اور وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ آج آپ کو ایک پیغمبر سے ملاقات کرواؤں، بڑے کمال کے پیغمبر ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ان کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ اصحاب الرس، یہ قرآن میں تقریباً 2 مرتبہ آیا ہے، یعنی بستی والے، کنویں والے نبی، ان کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان، یہ نبی کا نام ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت حنظلہ بن صفوان، سواد کے ساتھ صفوان۔ یہ ایک بستی میں تبلیغ کرنے گئے، کرتے رہے، اور تبلیغ کیا تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعوت تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عبد حبشی، ان پر صرف ایک حبشی نے کلمہ پڑھا اور کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جب یہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے تو قوم کے جو وہ گنڈے تھے، بے دین تھے، کافر تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو ساڑھے کو ہٹتا ہی نہیں، تو انہوں نے اس اللہ کے پیغمبر کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا کہ نہ باہر ہوگا نہ تبلیغ کرے گا۔ اب یہ جو حبشی امتی تھے، صحابی، یہ آتے اور کنویں میں اوپر سے کھانا پھینک دیتے تھے اور پھر اجازت مانگتے تھے کہ حضرت میں بھی چھلانگ لگا دوں، تو اندر سے حضرت فرماتے تھے کہ یار مجھے تو ظالموں نے پھینکا ہے، تو باہر پھرتا رہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم خود ہی چھلانگ لگا کے موت کے منہ میں آ رہے ہو، میری تو مجبوری ہے، مجھے تو کافروں نے پھینکا ہے۔ تو 7 دن اور 6 راتوں کے بعد وہ قوم آئی اور کنویں پر آواز لگائی اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ زندہ کیف بک یا حنظلہ، اے حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ اللہ کے پیغمبر اس کنویں سے بولے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، میری آج بھی دعوت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ آخری سانسوں میں ہیں اور کنویں میں ہیں اور وہ پوچھ رہے کیا حال ہے، تو فرمایا چھوڑو میرے حال کو، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ تو تبلیغ صرف حلوے کھا کے ہوندی ہے، صرف ہار پا کے تے لڈو پا کے ہوندی ہے؟ ان مولویوں نے تبلیغ کا سسٹم ہی برباد کر دیا۔ آئیں گے تو کیا دو گے، کیا لوگے، کیا کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ کوئی آدمی، غریب آدمی کسی مولوی کو بلوا کے تقریر کروا سکتا ہے؟ یہ تو گواہی دیو گے کہ میں روزانہ مفت سنا رہے ہوں، ہوں ہولی ہو گئے ہو، پتہ لگ گیا بھی اپنے مولوی تے گل آ گئی ہے، نال ہی منڈا پا چھڑیا ہے۔ میں تو صبح بھی سنا رہا ہوں، رات کو بھی سنا رہا ہوں، رہتے بھی سنا رہا ہوں، انشاءاللہ مرتے وقت آخری بھی کام یہی ہوگا کہ اللہ کرے درس قرآن دے کے سو جاؤں، اگر موت آنی ہے تو بے شک آ جائے، پر درس قرآن دینے کے بعد آئے۔ یہ تو نبیوں والا کام ہے بھائی، وہ کنویں میں کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، تو پھر ان ظالموں نے اوپر وہ ساری راکھ، مٹی، پتھر ڈال کر اس پیغمبر کو زندہ شہید کر دیا اسی کنویں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آگ لگا دی۔ ایسا عذاب آیا کہ یہ جل کر کوئی آگ لگانے والا بھی نہیں تھا، یہ خود بخود آگ لگ گئی اور یہ جل کے راکھ ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، رسول حتیٰ کہ مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ منکرین یہ گمان کرنے لگ پڑے، وہ منکرین، آباد نے تھے منکرین دی جگہ تے نبیوں نو لکھ چھڑے ہے، میں نہ لواں نا تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان، پھر بھی تسی کہندے مولوی صاحب انہوں نے کی جرم کیتا ہے؟ انہوں نے اس تو بڑا جرم کیا ہے کہ جیڑی گل کافراں دے بارے تے اوتھے نبی نو لکھ چھڑے ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، انہوں نے گمان کر لیا، کنہوں نے؟ کافروں نے، کہ قد کذبوا، اور وہ جھٹلانے لگے کہ جھوٹ بولا گیا ہے ہم سے، جاءہم نصرنا، اس وقت آ گئی پھر اللہ کی مدد نبیوں کے ساتھ ہے۔ یہ کافروں نے گمان کر لیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، یہ فقد کذبوا، قد کذبوا، یہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، قد کذبوا نہیں ہے، قد کذبوا ہے،
کہ کافروں نے یہ گمان کیا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اس ضمیر کا مرجع کفار ہیں، انبیاء کبھی بھی رب سے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے رب کے وعدوں پر کبھی بھی جھوٹ کا گمان نہیں کیا۔ اِنَّا لَنَنْصُرَ رُسُلَنَا إِلَّا لَنَنْصُرُنَا رُسُلَنَا، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ پھر میری مدد آ گئی نبیوں کے ساتھ، جس نبی نے جو وعدہ کیا تھا قوم کو بتایا تھا میں نے سچا کر دکھایا۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پھر جب وہ میری مدد آئی نا، عذاب آیا تو پھر بچایا اس کو جس کو ہم نے چاہا، یعنی صرف کلمہ پڑھنے والے بچے، باقی کوئی بچا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسَنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں ٹالا جا سکتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہے، جو مجرم قوم ہے، اس سے ہمارے عذاب کو ٹالا جا سکتا۔ آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہود علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ نعرہ لگاتی تھی من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہمارے جتنا پہلوان؟ کیوں جی گاما پہلوان دے بارے سنیا ہوں، چیلنج ہوں سی کہ ہے کوئی پہلوان تو میرے سامنے آئے، کیوں جی بولتے نہیں تھوڑا تو گوانڈ ہی رہا ہے۔ من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے بڑھ کر طاقتور ہو؟ ان طاقتوروں پر، ان سپر پاور پر اللہ تعالیٰ نے 8 دن اور 7 راتیں مسلسل تند و تیز ہوا چلتی رہی، چلا دیا اللہ نے، اور ان کو اٹھا کر پٹکا کر کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ کہتا ہے جیسے کھجور کے درخت اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں، ایسے میدانوں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کوئی اٹھانے والا اور سنبھالنے والا نہیں تھا۔ پر جب یہ 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلتی رہی تو حضرت ہود اور ان کے مسلمان صحابہ کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ ہے جی اللہ کا کہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، جب عذاب آتا ہے تو مجرموں سے کوئی ٹال سکتا؟ آپ کو ایک حدیث سناؤں، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے نام لے کر بد دعا کی، عقبہ بن ابی معیط کے لیے اور ابو جہل کے لیے، اور ایک اور بدبخت جنہوں نے سرکار کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھی تھی سجدے کی حالت میں، اور یہ دعائے ضرر، دعائے نقصان تقریباً 12-13 سال بعد پوری ہوئی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مظلوم ادھر دعا دے اور صبح ظالم اٹھے ہی نا، بس ڈرو کہ مظلوم بد دعا کرے ہی نہ، اگر اس نے کر دی تو قبول ہو گئی، آگے رب کا پھر انتظار کرو کہ پکڑ کب آتی ہے، پر آئے گی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، بعد آ جاؤ میں ایسا باندھوں گا کہ میرا باندھا کوئی چھڑانے والا، وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، میں ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ پھر میرے عذاب سے تمہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سنیے، ان اللہ تعالی لا یملی الظالم، اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ بولو جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لقد کان فی قصصہم، بلا شبہ پہلی قوموں کے عروج و زوال کے جو قصے ہیں، داستانیں ہیں، عبرۃ لأولی الالباب، اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے سمجھداروں کے لیے۔ بولو کن کے لیے؟ مثال کے طور پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ 4 عجیب معاملے قوم نے کیے، بھائیوں نے کیے، اور 4 پھر اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے۔ تو اس میں ہمیں سبق کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ وہ سارے سبق میں بیان کر چکا ہوں، اب ذرا 4 سنیے۔ نمبر 1، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یہ ان کا سلوک ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ نکال دیا۔ تو سبق مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ کہ سکے بھی اگر ڈوبن تے آ جان تے رب تے نظر رکھو نا، اگر رب نہ چاہے تو کوئی ڈوب سکتا، ایویں نہ ڈر جایا کرو۔ اور آگے دوسرے پر لوگوں نے غلام بنا کر بیچا، فروخت کیا،
مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اس میں بھی بلند شان عطا فرما دیا۔ نمبر 3، پھر اہل مصر نے قید میں ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ نے قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا۔ نمبر 4، پھر جن لوگوں نے حضرت یوسف کو غلام بنایا تھا، بیچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے کہلوایا کہ یوسف تو صدیق ہے، سچا ہے، ہماری جان لے لے، اولاد لے لے، مال لے لے اور ہمیں گندم دے دے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی توہین کرو گے تو نجات اسی بارگاہ سے مل سکتی ہے اور کسی سے مل سکتی۔ اور ایک عبرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں نیکوکاروں کو عزت دیتا ہے اور گناہ گاروں کو ذلیل کرتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہاں مومنوں کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو یفترا اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہو، یہ کوئی اڑنتو گھڑنتو مڑنتو کتاب یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے اور ان کی زبان مقدس سے بیان ہو رہا ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ جو قرآن ہے نا، یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو تمہاری ہاتھوں میں ہے۔ بولو جو تمہاری یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور زبور کی بھی تصدیق کون کرتا ہے؟ نہیں ٹھہرو، جو پہلے آئے یا بعد میں آئے؟ سارے نہیں بولنا، پھنس گئے ہو نا، ہلکا جا سوال ہے بھائی۔ تصدیق کون کرتا ہے؟ مصدق کون ہوتا ہے؟ جو پہلے آئے یا بعد میں آئے؟ پہلے والا مبشر ہوتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ پہلے والا بولو تو صحیح نا، وہ بشارت دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا جی میں بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد نبی احمد تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا جی، اور تصدیق کون کرتا ہے؟ جو بعد میں آئے، وہ آگے کہتا ہے وہ پہلا ٹھیک ہے یا پہلا ٹھیک ہے۔ تو حضور کو اللہ نے مصدق بنا کے بھیجا ہے، تصدیق کرنے والا، اور قرآن بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تو پتہ چلا قرآن آخری کتاب ہے اور ہمارے مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ نے کسی کی بشارت تو اب جو حضور کو آخری نہ مانے، حضور کے بعد کسی کو نبی مانے، یہ کافر ہے، مسلمان زور سے بولو یہ مسلمان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک کوئی بدبخت کہے میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور دوسرا پوچھے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے، تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ بولو یہ دلیل مانگنے والا، اس نے کیوں کہا کہ تو دلیل کیا ہے؟ یعنی کوئی ہو سکتا ہے نبی جس سے تو دلیل مانگ رہا ہے؟ نہیں، فوری کہہ کہ بدبخت تو کافر ہو گیا۔ ہمارے نبی تو صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد امت کوئی نہیں آ سکتی۔ ہم تو کہتے ہیں وہ ماں ہی نہیں آ سکتی جس کا پتر نبی ہوئے، وہ ابا نہیں آ سکتا جن کا پتر نبی بن سکے۔ گاما کانا تے الو دا پٹھا سی نا، یہ گاما کانا میں کنوں آکھیا ہے؟ مرزائیہ نو نہیں کیا، مرزا غلام محمد ایک اک تو کانا سی نا، تو ساڑی پنجابی کہہ دے نا گاما کانا، بول دے نہیں ہوں گاما الو دا پٹھا، رنا دا ٹھرکی اور مرزا دا گڑ، اور ڈھیلا رکھتا سی وٹوانی واسطے تے گڑ رکھتا سی کھان واسطے، اور مرزا طاہر لکھتا ساڈا نبی ایڈا بھولا سی کہ وٹے کھا جاندہ سی تے گوڑ استعمال کر جاندہ سی۔ ہن دسو یہ بھولے ہون دی نشانی ہے یا پاگل ہون دی نشانی ہے؟ اے گل ہے۔ چلو جی آخری بات کریے، قرآن کی پہلی شان کیا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں، اور دوسری شان کیا ہے؟ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تیسری شان کیا ہے؟ وَتَفْصِيلًا
کل شیء، ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے. سبحان اللہ. بولو بھائی، ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے. صرف آپ کو 2 نمونے بتاؤں، مزہ آ جائے گا. ویسے بھی ٹھنڈے ہی بیٹھے ہو، بڑا سکون ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے قرآن کے اتنے علم سیکھے ہیں کہ اگر جنگل میں میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے اس کا ایڈریس بھی میں قرآن سے پوچھوں گا. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کتنی تفصیلیں ہیں قرآن میں. تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. عورتیں کچھ بیت اللہ میں طواف کر رہی تھیں تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئی بروز کے معاملے میں فتویٰ دیا کہ جو عورتیں پلکیں بنواتی ہیں، بولو جو پلکیں بنواتی ہیں، اور اکثر آج کل بنا رہی ہیں، نہیں بنا رہی، اس دور میں بھی کچھ تھیں، تو فرمایا کہ یہ جائز ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے. بولو اللہ نے منع کیا. ایک عورت بول اٹھی، کہنے لگی عبداللہ میں نے بھی سارا قرآن پڑھا ہے، اب تم بتاؤ کہاں قرآن میں آیا ہے کہ پلکیں نہ بنواؤ، کہاں آیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا جواب دیا. فرمایا میری بہن، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول دے دے وہ پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول منع کر دے وہ چھوڑ دو. تو پتہ چلا حضور کا حکم رب کا حکم ہے، اور جس سے حضور منع کر دے وہ قرآن نے بھی منع کر دیا ہے. تو لہذا ہر حکم قرآن سے نکل رہا ہے. یہ تیسری بات آ گئی جی. پہلی کیا تھی کہ یہ کھڑی ہوئی کتاب، دوسری پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تیسری تفصیلہ کل شیء، ہر چیز کی اس میں، چوتھی وہدن، سبحان اللہ. اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، پانچویں ورحمتن، اور قرآن رحمت ہے. بھائیو اگر رحمت چاہیے تو گھروں سے فلمیں نکالو، ڈرامے نکالو، رنڈی کے گانے نکالو اور تلاوت قرآن کو زندہ کرو. سبحان اللہ. بولو تلاوت قرآن کو زندہ. حاجی صاحب بڑی پیاری بات یاد آ گئی مجھے. میرا بیٹا اس وقت 7-8 سال کا تھا، بڑا گجرانوالہ میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور میں فجر کی نماز ذرا دور تھا، چونکہ اہل حدیثاں نوں کھرک ہوندی ہے، انہیں اپنی مسیتیں پڑھنی ہوندی ہے، لگدے بس کسی اور دی مسیت جاندے. تو میرے اس مکان کرائے والے سے وہ اہل حدیثوں کی مسجد دور تھی، تو میں فجر میں، اور ان کی نماز بھی ذرا پہلے ہوتی ہے، بولتے ہی نہیں ہو بادشاہ، پہلے ہوتی ہے، تو میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے گیا اور وہ نماز پڑھ کے نکلا. واپسی جب آیا تو ایک گھر سے اماں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو یقین کرو کہ میں دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو میرا یہ بڑا بیٹا پوچھنے لگا کہ بابا آپ روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا یار یہ آواز میں نے بچپن میں اپنی نانی دادی کی سنی تھی، آج بڑے عرصے کے بعد سنی ہے تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا. یاد کرو آپ اپنا بچپن کہ ہمارے گھروں میں پہلے گھنٹہ 2 گھنٹے ہر گھر میں تلاوت قرآن ہوتی تھی. اب یہاں میں رات کے 2 بجے 3 بجے کبھی جلسوں سے واپس آتا ہوں تو جس دروازے سے گزرتا ہوں کہ فلم کی یا گانوں کی آواز آ رہی ہے، وہ قرآن والی آواز ہے. لاؤ بھائی قرآن زندہ کرو، قرآن سمجھو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں میں اور آپ، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور اس کو پڑھو عمل کرو، رحمت ہی رحمت نصیب ہوگی. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، مگر اس قوم کو یہ چیزیں نصیب ہوں گی جن کے اندر ایمان ہے. بولو جن کے اندر ایمان ہے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آج ہماری سورہ یوسف سے جدائی ہو گئی اور زندہ رہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق سے. تو پرسوں ہم سورۃ الرعد کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اونچی آنکھو انشاءاللہ. تھک تو نہیں گئے ہو؟
قائم ہونا انشاءاللہ، انشاءاللہ والناس تک سفر کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو سورۃ الرعد کا خلاصہ ہفتے کی شام عشاء کے بعد ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ میں نے ٹائم دیا ہے گجرات والوں کو ہفتے کا، پر میں آج ہی ابھی عشاء سے پہلے فیصلہ کیا کہ ان سے معذرت کر دوں گا کہ میں آ سکتا، اور جو 20-25 ہزار کا لاس ہوگا وہ اللہ مجھے کہیں اور سے عطا فرما دے گا، اور اگر میں وہاں جاؤں تو فجر کا بھی درس ہے، کیونکہ وہ بلانے والا میرا لنگوٹیا یار ہے، مجھے آنے نہیں دے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس ایک تقریر سے یہاں کی 2 تقریریں اعلیٰ ہیں، یہاں کی 2 تقریریں۔ آپ یقین کریں میرے آگے قرآن پڑھا ہے، اب تو باہر جانے کی خواہش ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، دل میں یہی ہوتا ہے کہ اپنوں کو سناؤ، اپنوں سے سنو۔ انشاءاللہ یہ ہر تقریر قبول ہے۔ باہر ہو سکتا ہے اللہ کہے بھی تو تے دیسی ککڑی کھان گیا سی، پھر کی جواب دیاں گے؟ تو تے پیسے لین گیا سی، اللہ کا شکر ہے تواڈے تو لالچ ہی کوئی نہیں، نہ تسی اتنے سڑتے ہو نہ تھلے سڑتے ہو، کم ٹھیک جا رہے ہیں نا۔ اللہ تواڈا بیٹھنا قبول کرے، میرا سنانا قبول فرمائے۔ آخر وداوانا الحمدللہ رب العالمین۔